السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محرم کا مہینہ عظمت والا اور حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کوشش کرے کہ خوب روزے رکھا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں روزہ رکھنے کی ترغیب دی ہے کہ اس مہینے میں روزے رکھا کرو۔ رمضان کے مہینے کے بعد بقیہ یہ جو 11 مہینے ہیں، ان مہینوں میں روزہ رکھنے کی وہ فضیلت نہیں ہے جو محرم کے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت ہے۔ لہٰذا اس مہینے میں کوشش کرے کہ خوب روزے رکھا کرے۔ یوم عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کی تو بہت بڑی فضیلت ہے، اس کو تو آپ چھوڑ دیں، وہ میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا اس کی فضیلت۔ ابھی میں صرف محرم کے مہینے کی روزہ رکھنے کی فضیلت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس مہینے میں روزہ رکھنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس مہینے کے کسی بھی دن آپ روزہ رکھیں گے، آپ کو کتنی فضیلت حاصل ہوگی، کتنا ثواب آپ کو حاصل ہوگا، وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة وأي الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ فقال أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم۔ یعنی کیا مطلب؟ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ فرض نمازوں کے بعد کون سی نماز سب سے افضل ہے، اور فرض روزوں کے بعد یعنی رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ کون سا روزہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ جو فضیلت والی نماز ہے وہ رات کی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز۔ اور رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا جو روزہ ہے وہ محرم کے مہینے کا روزہ ہے۔ اس مہینے میں روزہ رکھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے دیگر مہینوں میں روزہ رکھنے کی بنسبت، لہٰذا اس مہینے میں روزہ رکھا کرے۔ اس مہینے میں ایک دن روزہ رکھنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے وہ دوسری حدیث میں سنیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، طبرانی نے اس کو روایت کیا اور الترغیب و ترہیب کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یوم عرفہ كان له كفارة سنتين ومن صام يوما من المحرم فله بكل يوم 30 يوما او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے یعنی عرفے کے دن کا روزہ رکھتا ہے تو یوم عرفہ کا روزہ یہ اس کے لیے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، یعنی اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے یوم عرفہ کے دن روزہ رکھنے سے۔ اور جو شخص محرم کے مہینے میں ایک دن روزہ رکھتا ہے تو اس کو ایک دن روزہ رکھنے کے بدلے میں 30 دن روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ تو ایک دن روزہ رکھیں گے آپ، 30 دنوں کا ثواب آپ کو ملے گا۔ تو اس لیے محرم کے مہینے میں کوشش کریں کہ ہر دن روزہ رکھے۔ اگر ہر دن نہیں رکھ سکتے ہفتے میں 2 دن رکھے، پیر اور جمعرات کو۔ اگر اتنا بھی نہیں ہو سکتا تو پورے مہینے میں ایام 20 کی تو روزہ رکھے، یعنی 13، 14 اور 15ویں تاریخ، محرم کے 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو آپ روزہ رکھیں۔ اس سے سنت بھی ادا ہو جائے گا اور دوسرا یہ کہ محرم کے روزہ رکھنے کی فضیلت بھی آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ لہٰذا کوشش کریں کہ اس مہینے میں خوب روزے رکھیں۔ اس مہینے میں روزہ رکھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایک دن روزہ رکھنے سے آپ کو 30 دن روزہ رکھنے کی فضیلت آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے میری باتیں آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو محرم کے مہینے میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص 9 اور 10 محرم کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔